Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Shah Islam. Welcome to all of you in education second year lecture number 13 and chapter number 1. Today we are going to study teaching methodology according to علامہ ابن خلدون. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ طریقہ تدریس. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز طالب علم، ہم نے علامہ ابن خلدون کا بیان کردہ طریقہ تدریس آج سٹارٹ کر رہے ہیں، اور علامہ صاحب کی تعلیمی فکر کو ہم نے 6 ہیڈنگز میں ڈیوائیڈ کیا تھا. اس میں سے پہلی 4 ہم لوگ پریویس لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں. آج ہم طریقہ تدریس اور استاد اور شاگرد کے تعلقات پڑھیں گے. تو علامہ صاحب طریقہ تدریس کے اندر بہت زور دے رہے ہیں کہ طلبہ کی سہولت کو پیش نظر رکھا جائے. ان کے خیال میں مشکل انداز اختیار نہ کیا جائے. طلباء کی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نفسیاتی طریقوں کے ساتھ ٹیچنگ میتھڈالوجی کی سلیکشن کی جائے. اور علامہ صاحب اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ معلوم سے نامعلوم اور آسان سے مشکل کی طرح پڑھایا جائے. اس طرح طلباء کو بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. تدریس میں بہتری کے لیے انہوں نے جو طریقے تجویز کیے ہیں وہ آج کل کے جو نفسیات دان ہیں جدید طریقے ہیں، تقریباً سارے کے سارے وہی طریقے علامہ ابن خلدون کے بیان کردہ طریقوں میں بھی پائے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ٹیچنگ میتھڈ وہ بتا رہے ہیں علامہ صاحب، وہ ہے تدریج کا اصول. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو تدریس میں تدریج کا نام دیا تھا. تو علامہ صاحب کا بھی سب سے پہلے یہی تدریج کا اصول ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تدریس کو مؤثر بنانے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ یا درجہ بدرجہ سلیبس کو 3 ادوار میں تقسیم کر لینا ہے. سب سے پہلے دور میں بالکل بیسک چیزیں جو ہیں، فنڈامنٹل ٹرمینالوجیز، اور آہستہ آہستہ بچوں کو ذہن نشین کروانی ہے. جو بنیادی اصول ہیں، جو بھی سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے اس کے جو بنیادی اصول ہیں وہ ذہن نشین کرانے ہیں. اس کے بعد دوسرے دور میں اس سے کچھ مشکل یا اونچی سطح کے جو مسائل ہیں اس کو زیر بحث لانا ہے. تیسرے دور میں جو بھی علم اور فن پڑھایا جا رہا ہے اس کی ابتدا سے لے کر اور اس کی انتہا تک سارے کے سارے مسائل اور مکمل تشریح کرنی ہے. اب یہ جو تیسرا دور ہے، اس دور کے اندر طالب علم کا ذہن جو ہے وہ اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اب جو علم کے شعبہ پڑھ رہا ہے اس کی باریکیوں کو بھی سمجھ سکے اور یاد کر سکے. دوسرا طریقہ جو علامہ صاحب بہت زور دے رہے ہیں وہ ہے بحث و مناظرہ کا طریقہ. یعنی کہ علامہ صاحب رٹے کے بہت خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رٹافیکیشن سے، سختی سے بچوں کو کہنا کہ یہ لائنز یاد کر کے آنی ہیں، اس سے تعلم بہتر نہیں ہوتا اور بہت جلد بچہ جو ہے اس چیز کو بھول جاتا ہے اور وہ اپنے مائنڈ پہ برڈن فیل کرتا ہے. بلکہ طالب علموں کو سوجھ بوجھ اور غور و فکر کی صلاحیت پیدا کی جائے ان کے اندر کہ وہ اپنی زندگی میں آنے والے مسائل کو بھی حل کر سکیں. تو اس مقصد کے لیے وہ سفارش کرتے ہیں کہ کلاس میں بحث و مناظرے کا طریقہ اختیار کیا جائے. اس طریقے میں وہ یہ فرماتے تھے کہ طلباء کو ایک دن پہلے بتا دیا جاتا تھا کہ کون سے ٹاپک کے بارے میں کل ہم نے ڈسکشن کرنی ہے. طلباء بھی کسی حد تک تیاری کر کے آتے تھے اور ٹیچر بھی اپنی تیاری کر کے آتا تھا. نیکسٹ ڈے آتے ہی پہلے وہ اسے پڑھا دیتا تھا اور اس کے بعد بھی ڈسکشن کا ٹائم سٹارٹ ہوتا تھا. اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں اس کے بارے میں جو بھی کنفیوژنز تھے، سوالات تھے، وہ پوچھتے تھے، بحث کرتے تھے. گروپنگ بھی بنا دی جاتی تھی ٹیچر کے ساتھ بھی، اور اسٹوڈنٹس کے اپنے گروپ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مناظرہ کرتے تھے. اور یہ طریقہ زیادہ تر وہ اعلیٰ تعلیم یا اعلیٰ ثانوی تعلیم کے لیے استعمال کرنے کو کہتے ہیں. بنیادی تعلیم جو ہے یا پرائمری تعلیم ہے اس کے لیے وہ یہی زور دے رہے ہیں کہ مادری زبان میں طالب علم کو لینگویج سکھائی جائے جو کہ اس کی مادری زبان ہے. اس کے بعد حساب اور پھر قرآن پاک کی تعلیم دی جائے. حصول علم کے لیے سفر کی اہمیت. تو علامہ صاحب بہت اہمیت دے رہے ہیں سفر کی، کیونکہ اس دور کے اندر تعلیمی ادارے اور خاص طور پہ اعلیٰ تعلیم کے ادارے بہت کم ہوا کرتے تھے. بہت دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا.
سفر کی سہولیات بھی ٹھیک نہیں تھی، تو اس وجہ سے لوگ سفر سے بہت گھبراتے تھے۔ تو یہاں پہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ سفر کو اختیار کرنا بھی سعادت مندی ہے کسی بھی فرد کے لیے، جب کہ وہ سفر کی تکلیف اٹھاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ جب وہ سفر کرے گا تو اس میں دنیا اور آخرت دونوں میں اسے کامیابی ملے گی، اور اس میں جو تکلیفیں آنی ہیں، پریشانیاں آنی ہیں، تو اس کو وہ احسن طریقے سے برداشت کرے۔ آج کل کے دور میں بھی اگر اعلیٰ تعلیم کے ادارے دیکھیں جائے تو اس کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ان کی یہ نصیحت کہ سفر سے نہیں گھبرانا۔ اگر یونیورسٹی آپ کے گھر سے 60 کلومیٹر کی رینج میں ہے، سفر کی سہولیات بڑھ گئی ہیں، روڈز بن گئے ہیں، تیز رفتار بسیز آ گئی ہیں، تو آپ ڈیلی آ جا سکتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو وہاں پہ رہائش اختیار کریں، ہاسٹل میں کریں، کہیں اور مکان رینٹ پہ لے کے رہیں۔ اس دوران جو آپ کو پریشانیاں تکلیفیں آئیں گی مسافری کی زندگی گزارنے میں، گھر سے دور رہنے میں، تو اس معاملے میں پریشان نہیں ہونا۔ تو وہ سفر کی اہمیت دیتے ہیں اور مستحسن خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک انسانی زندگی کے لیے بہتر ہے اتنا سفر کر لینا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ٹیچنگ میتھڈالوجی میں باقی جو نصیحتیں ٹیچر کے لیے کر رہے ہیں تو وہ فرماتے ہیں ٹیچر کو کہ ایک وقت میں ایک ہی فن پڑھائے جائے، ایک ہی علم کے شعبے کو پڑھائے طالب علم کو۔ جب تک اس میں پختگی نہ آ جائے تو دوسرے علم یا فن کی طرف طالب علم کو نہ لے کے جائے۔ دوسری بات وہ فرما رہے ہیں کہ تدریس کے اندر طالب علموں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا ہے، سختی بالکل نہیں کرنی، شفقت کے ساتھ اور ہمدردی کا برتاؤ کرنا ہے طالب علموں کے ساتھ۔ اگر کوئی طالب علم آؤٹ پٹ نہیں دے رہا تو بھی مشاورت کے ساتھ اس کا مسئلہ حل کرنا ہے، نہ کہ سختی یا جسمانی سزا کے تو بہت خلاف ہیں۔ تو علامہ صاحب تعلیم میں طلباء کو سزا دینے کے بہت ہی زیادہ خلاف ہیں۔ ان کے خیال میں طلباء کو سزا دینے سے وہ شرف انسانیت سے گر جاتے ہیں، اور رٹا بازی کے بھی بہت خلاف ہیں۔ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ سبق طلباء کے سامنے سادہ اور عام فہم زبان میں پیش کیا جائے، اور کسی بھی فرد کے لیے اس کی مادری زبان سے زیادہ عام فہم زبان کوئی ہو نہیں سکتی، اور عام فہم زبان میں بھی ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہی بات ہو کہ اگر طالب علم تیسری کلاس کا ہے تو اس کا ذہنی لیول جو ہے یا ذہنی عمر جو ہے اس کو سائیکالوجی میتھڈ سے نکال لی جاتی ہے، اسی حساب سے اس کو سبق پڑھایا جائے گا، اور رٹنے کی بجائے سمجھ کر ذہن نشین کرایا جائے، بچے کو لاجیکلی بتایا جائے۔ رٹے بازی سے بچے کی ذہنی تربیت پر اچھا اثر مرتب نہیں ہوتا، اور اگر ہم کسی اور لینگویج میں پڑھائیں گے ادر دین مدر ٹنگ تو مجبوراً بچے کو رٹا ہی لگانا پڑے گا، تو پھر بچے کی جو ذہنی نشو و نما وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائے گی۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ثانوی تعلیم میں مجبوری ہے کہ کسی اور لینگویج میں بھی بچے کو پڑھانا ہے، کسی طرح سے آپ کے اوپر کوئی اور زبان مسلط کر دی گئی ہے، تو بھی اس کی ٹرانسلیشن مدر ٹنگ میں کرنی ہے، مادری زبان میں کرنی ہے، کہ بچے کو اس کی سمجھ آ جائے، پھر اس کے بعد وہ یاد کر لے بے شک دوسری لینگویج۔ یعنی کہ بنیادی تعلیم، پرائمری تعلیم تو ہر صورت میں مادری زبان میں دینی ہے، ثانوی بھی مادری زبان میں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جب لینگویجز پڑھیں جتنی پڑھنی ہے، اپنی زبان کے علاوہ اور زبانیں پڑھیں، اس دنیا میں ترقی کے لیے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ روابط قائم کرنے کے لیے دوسری لینگویجز ہم نے سیکھنی ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیول پہ جا کے سیکھنی ہے۔ ثانوی تعلیم میں اس کے اختیاری سبجیکٹ ڈال دیے جائیں، جس بچے کی دلچسپی ہو جس لینگویج کی طرف وہ پڑھے۔ لیکن اگر اعلیٰ تعلیم میں بھی ایسے سبجیکٹ ہیں جیسے کمپیوٹر سائنس ہے، میتھ ہے، فزکس ہے، تو اس کا جو ذریعہ تعلیم یا میڈیم آف ایجوکیشن ہوگی وہ مادری زبان ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ان میں بھی کوئی اور زبان مسلط کر دی گئی ہے تو اس کے لیے طالب علموں کے لیے ٹرانسلیشن کا بہتر انتظام ہونا چاہیے، ایسی اپلیکیشنز ہونی چاہیے، ڈکشنریز ہونی چاہیے کہ وہ ان کا زیادہ ٹائم صرف لینگویج کو سمجھنے کے لیے، الفاظ کے مطلب کو سمجھنے کے لیے نہ لگے، بلکہ وہ جلدی سے سمجھ لیں اور اصل لاجک کی طرف آ کے مسائل کو سمجھ سکیں۔
تو عزیز طلبہ لاسٹ ٹاپک جو ہے ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی فکر کا استاد اور شاگرد کے تعلقات میں انہوں نے اپنی کتاب المقدمہ میں پورا ایک باب اس بارے میں بہت ڈیٹیل سے لکھا ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ طالب علموں کے اوپر سختی نہ کرے، بالکل بھی سختی نہ کرے، اور خاص طور پہ بدنی سزا سے تو بہت سختی سے منع کیا ہے۔ امام غزالی نے اس میں 3 چھڑیوں کی حد تک ناگزیر حالات میں اجازت دی تھی، لیکن علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی اجازت بالکل بھی نہیں دی، اور سختی سے ڈانٹنے سے بھی منع کیا ہے۔ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ طالب علم کو علیحدہ سے مشاورت کر کے، کونسلنگ کر کے اس کو سمجھایا جائے۔ سختی سے باقی طالب علموں کے بیچ میں بھی بات نہیں کرنی، علیحدگی میں بھی سختی سے بات کرنی نہیں ہے طالب علم کے ساتھ۔ اگر سزا دیں گے، سختی کریں گے تو طالب علم جھوٹ بولنا شروع ہو جائے گا، سزا سے بچنے کے لیے چلاکی اور عیاری سے کام لینا شروع ہو جائے گا، اور یہ جھوٹ اور چلاکی اور عیاری اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ اور جب یہ چیزیں کسی فرد میں آ جاتی ہیں تو اس دنیا میں بھی وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی یقینی ناکامی کی صورت میں اس کا رزلٹ نکلے گا۔ اس وجہ سے ٹیچر کے پاس جب کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے تو ٹیچر کا یہ فرض ہے کہ اس نے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی کے قابل بنانا ہے۔ تو سزا سے اسٹوڈنٹ اگر جھوٹ پہ اتر آئے، چلاکی پہ اتر آئے، عیاری پہ اتر آئے، یا اسکول چھوڑ کے ہی بھاگ جائے، تو اگر اس کی زندگی ایک ٹیچر کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ اس وجہ سے علامہ صاحب جو ہیں وہ ٹیچرز کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ سزا سے اجتناب کرنا ہے ہر صورت میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خوب سے خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔